بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء ثالث کا سبق نمبر 70 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت الرابع ان البلایا والآفات سے لے کر وبالجملۃ فالاختلاف والتبعیض لا ينافي العدل تک۔ عزیز، آج کے درس میں جو نکات بیان ہوں گے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، شرور و اختلافات کے بارے میں چوتھا تفصیلی جواب بیان کیا جائے گا کہ اس عالم میں شرور و اختلافات انسانوں کے درمیان کیوں پایا جاتا ہے۔ نمبر 2، شرور اختلافات کے بارے میں 5ویں جواب کی وضاحت کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ چوتھا تفصیلی جواب کہ ان البلایا والآفات والآحات کثیرا ما تصلح لإعداد الکمالات المعنویت والاخلاقیت۔ فرماتے ہیں کہ اس عالم میں جو امتحانات ہیں، مصائب و پریشانیوں گرفتاریاں ہیں اور قحط زدگی ہے، یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو صلاحیت رکھتی ہیں اس بات کے لیے کہ انسان کو معنوی و اخلاقی کمالات کے لیے آمادہ کر سکے۔ یعنی اس عالم میں جو آپ مصیبتیں، پریشانیاں، قحطگی یہ دیکھ رہے ہیں، یہ فقط اس لیے ہے تاکہ انسانوں کو معنوی کمالات کی طرف لے جائیں اور اخلاقی کمالات کی جانب۔ وَهُوَ السِّرُّ فِي الْإِبْتِلَاءِ وَالْإِمْتِحَانِ بِهَا، اور یہی بات راز ہے خدا کے امتحان لینے میں ان اشیاء کے ذریعے سے۔ وَهَذِهِ الْكَمَالَاتُ، اور یہ کمالات معنوی و اخلاقی کی مثال یہ ہے، یعنی جب یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ گرفتاریاں، یہ قحط زدگی آتی ہے تو یہ کمالات حاصل ہوتے ہیں اکثر انسانی معاشرے پر۔ جی، نمبر 1، توجہ الی اللہ والانقطاع الیہ، کہ ایسے حالات میں، ایسی گرفتاریوں میں بندے خدا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، ما سوی اللہ سے منقطع ہو جاتے ہیں۔ وتخلق بالاخلاق الفاضلۃ، اچھے اخلاق اپنا لیتے ہیں۔ بحیث لو لم تکن تلک الامور لا يمکن النیل الی هذه الکمالات المعنویۃ، یعنی اس طرح کہ اگر یہ چیزیں بلایات و آفات و قحط زدگیاں نہ ہوں تو ممکن ہی نہیں ان کمالات معنوی تک پہنچنا۔ مثلا من اصابہ مرض واقدم علی العلاج، جس کو کوئی بیماری لگتی ہے اور وہ علاج کرنے پر قدم اٹھاتا ہے، صبر فیہ، اور اس میں صبر کرتا ہے، ودعا، خدا سے دعا مانگتا ہے، وتضرع الی اللہ تعالی، خدا کی بارگاہ میں وہ گریہ زاری کرتا ہے، ورضی بما قدرہ لہ من الشفاء او عدمہ، اور راضی ہو جاتا ہے وہ بیمار مریض اس چیز پر جو اس کے لیے خدا نے مقرر کی ہے، چاہے وہ شفا ہو یا عدم شفا ہو، والصحت والسقم، یا جو اس کے لیے خدا نے صحت یاب ہونا مقرر کیا یا بیماری کا باقی ہونا، تو ایسا بندہ حصل لہ من التقرب الی اللہ تعالی، ایسے حالات میں بیماری کے ان مراحل و مراتب میں اس کو خدا کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ وتخلق بالاخلاق الحسنۃ، اور وہ خود کو آمادہ کر لیتا ہے تاکہ اخلاق حسنہ کو اپنا لے، ما لم یکن لہا قبل ابتلاءہ بھی، وہ اخلاق حسنہ جو اس کی بیماری میں گرفتار ہونے سے قبل نہیں تھے، اس کے بعد وہ اچھا رویہ کر لیتا ہے، اچھا اخلاق اپنا لیتا ہے، خدا کے سامنے گریہ زاری کرتا ہے، خود کو بے بس سمجھتا ہے، بس فالمرض اعد له هذا التعالی وتکامل، بس بیماری نعمت انسان کو آمادہ کر رہی، بیمار کو آمادہ کر رہی ہے اس بلند ترین کام کے لیے اور تکامل کے لیے۔ تکامل یہی ہے نا کہ خدا کا جتنا جس کو قرب حاصل ہوگا اتنا اس کا تکامل دوسرے کے بنسبت زیادہ ہوگا۔ دوسری مثال، وَهَكَذَا مَنْ صَارَ فَقِيرًا مِنْ دُونِ تَفْرِيطٍ فِي الْكَسْبِ، اس طرح جو آدمی فقیر بن جائے بغیر اس کے کہ اس نے کوشش کی ہو کسب و کوشش میں، وَقَنَعَ بِمَا فِي يَدِهِ، اور جو اس کے پاس ہے اس پہ راضی ہو جائے، قناعت کرے، وَرَضِيَ بِمَا قَدَّرَ لَهُ،
اور راضی ہو جائے اس چیز پر جو خدا نے اس کے لیے مقرر فرمائی ہے. ولم یخضع لغنی، کسی مالدار کے سامنے خضوع نہ کرے، انکساری نہ کرے، طمعن اس لالچ میں بما لہو جو اس غنی کے پاس ہے. تو پھر ایسے کے لیے حصل لہو ملکۃ المناعت و عزت النفس، ایسے فقیر کے لیے عزت نفس حاصل ہو جاتی ہے، عزت نفس کا ملکہ حاصل ہو جاتا ہے. ونحو من الملکات الفاضلہ، اور اس کے دیگر فضائل، دیگر اچھی فضیلتوں کے ملکات اس کے اندر آ جاتے ہیں. وہکذا غیر ذلک من البلاء والآفات، یہ تو دو مثالیں تھی بیماری اور غربت کی. اس کے علاوہ دوسری مصیبت و پریشان جو بھی آپ تصور کر لیں، فإنها تصلح، یہ تمام بلایات و آفات صلاحیت رکھتی ہیں لإعداد نحو الکمال، لإعداد نحو الکمال بحسب مقتضیات الاحوال، کہ انسان کو آمادہ کریں کمال کے لیے حالات کے تقاضا کے حساب سے، یعنی جیسے حالات آئیں اسی حساب سے. وہذا هو السر فی الابتلاءات والمصیبات والحوادث، اور یہی راز ہے ان گرفتاریوں کے بارے میں، ان پریشانیوں کے بارے میں، ان زلزلات کے بارے میں، ان حادثات کے بارے میں جو سوال پوچھا گیا تھا. خدا ان مقاصد کے لیے یہ زلزلے بھیج رہا ہے، ان مقاصد کے لیے خدا انسان کے لیے رکاوٹیں ایجاد کر رہا ہے تاکہ انسان خدا کو یاد کر کے خدا کے قریب ہو جائے. ولیکن یختلف حظوظ الناس منہا، لیکن ان کے ان مراحل و مراتب میں، ابتلاءات میں لوگوں کے حصے مختلف ہیں، یعنی سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں. لاختلاف معارف ہیں، چونکہ ان کی معرفت مختلف ہے، یعنی ہر بندے کی دید سے ان حوادثات کا اثر اس پہ پڑتا ہے. اگر کوئی ان کو امتحان کے طور پہ دیکھ رہا ہے تو ان پہ ایسے ایک اور اثرات ہوں گے، اور جو ان کو بالکل خالصتاً مصیبتوں پریشانیاں دیکھ رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، مایوسی دیکھ رہا ہے، تو پھر اس پہ اور آثار مرتب ہوں گے. وعباد الرحمن اکثر حظا من غیرہم فیہا، اور خدا کے بندوں کے لیے زیادہ حصہ ہوتا ہے ان امتحانات میں. ولذالک، اسی وجہ سے یرون تلک البلاء والحوادث جمیلۃ، یرون تلک البلاء والحوادث جمیلۃ، خدا کے بندے عباد الرحمن وہ ہیں جو ان مصیباتوں، پریشانیوں، گرفتاریوں کو بہترین دیکھتے ہیں. جس طرح کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ ما رأیت الا جمیلا، میں نے اس پورے واقعے کربلا کو خوبصورت دیکھا. وَيَحْمَدُونَ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، اور خدا کے بندے خدا کی حمد کرتے ہیں حال حال پر، مصیبت و پریشانی میں ہوں یا خوشحالی میں ہوں. لِأَنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ مِنْهُ إِلَّا مَا يَسْتَحِقُّ الْحَمْدُ عَلَيْهِ، چونکہ خدا کے بندے خدا سے نہیں دیکھتے، اگر دیکھتے ہیں تو وہ چیز جو جس کے اوپر خدا حق رکھتا ہے کہ اس کی حمد کی جائے. وَإِنْ عَمِيَتْ أَعْيَانُ النَّاسِ عَنْ رُؤْيَةِ جَمَالِ تِلْكَ الْأُمُورِ، اگر بعض لوگوں کی آنکھیں اندھی ہیں خدا کی ان کاموں کے جمال کو دیکھنے سے، یعنی ان مصیبات و پریشانی میں خدا کا جمال لوگوں کو نظر نہیں آتا، بعض لوگوں کی آنکھیں اندھی ہیں. نعم یظہر حقیقت کل ما صدر عنہ تعالی لکل احد فی الیوم القیامہ، لیکن یہ بات ہے، نام سے اصرار کر رہے ہیں، لوگ مکمل اندھے ہیں اس عالم میں، لیکن فرماتے ہیں قیامت میں سب کی آنکھیں کھلیں گی، مومن و منافق و مشرک و تمام بندوں کی آنکھیں کھلیں گی، اور یہ خدا کے ان کمال و جمال کو دیکھیں گے، پھر خدا کی حمد و ستائش کریں گے. جیسا کہ ارشاد ہے یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، قیامت والے دن تمہیں پکارا جائے گا، بس تم جواب دو گے اس حالت میں کہ خدا کی حمد و ستائش کرتے ہوئے. وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِسْمِ اللَّهِ قُلْ، اور تم یہ گمان کرو گے کہ تھوڑا عرصہ تم وہاں رہ پائے ہو. سورہ اسراء کی آیت 52. اس آیت کے مطابق اذ نسب الحمد المطلق الى جميع المبعوثین القبر، یہ جو حمد بے حمدی کا کہہ رہا ہے، یہ حمد مطلق کی نسبت ہے تمام ان لوگوں کے لیے جو قبر سے مبعوث ہوں گے، پھر جو بھی مومن ہو، منافق ہو، مشرک ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو. وَلَيْسَ ذَلِكَ، اور حمد نہیں ہو سکتی الا لرؤیت جمال افعالہ تعالی، چونکہ خدا کے افعال کے جمال و حسن و خوبصورتی کو دیکھیں گے، پھر کہیں گے کہ الحمدللہ رب العالمین. کمالہ مخفی نہیں بلکہ بالکل کاملا طور پہ واضح ہے. وَإِلَيْهِ، اسی بات کی جانب یؤول ما ورد عن الامام زین العابدین علیہ السلام، اس بات کی جانب تعویل ہوتی ہے اس بات کی جو امام سجاد علیہ السلام سے آئی ہے، من انہ قال، کہ مولا نے فرمایا کہ من اتکل علی حسن اختیار اللہ تعالی، جو بھی خدا کے حسن اختیار پہ بھروسہ کرتا ہے، لم یتمنى انه فی غیر الحال التي اختارها اللہ تعالی له، تو خداوند تو وہ بندہ
اس حالت کے علاوہ کی تمنا نہیں کرتا جو حالت خدا نے اس کے لیے مقرر فرمائی ہے۔ یہ حدیث موجود ہے در الباہرہ شہید اول کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 26 پہ۔ فہذه الامور فی الحقیقت لیست شرورا بالنسبت الی من یجعلها وسیلۃ لاستکمال نفسه وتخلقہ بالاخلاق الحسنۃ۔ یہ کام، یہ چیزیں حقیقت میں شر نہیں ہیں طلاب کرام عزیز، ان لوگوں کی بھی شر نہیں ہے جو ان چیزوں کو، مصیبات و آفات و گرفتاریوں کو نفس انسانی کے کمال کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور اخلاق حسنہ کے ساتھ متصف ہونے کا وسیلہ سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے چیزیں شرور نہیں ہیں، خیر ہیں۔ وَإِنَّمَا هِيَ شرور، ہاں یہ آفات و بلیات شرور ہیں بنسبت الی من لا یستفید منها فی طریق الاستکمال، جو ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا کمال کے راستے میں، یعنی ان کو کمال کا وسیلہ و ذریعہ نہیں سمجھتا۔ وعلی اسمنا پہ فشریت اور لیست من نفسها، ان اشیاء کا شر ہونا خود ان اشیاء کی نفس و ذات سے نہیں ہے، بل من نفس من لا یستفید منها، اس شخص کی جانب سے جو ان سے فائدہ نہیں اٹھاتا، پھر ان کے لیے یہ شر ہیں، وگرنہ ان کے اندر شریعت نہیں پائی جاتی۔ تو بس مہم یہ ہے کہ کیفیت الاستفادہ من الاشیاء، کہ اشیاء یہ جو امور ہیں ان سے استفادہ کیسے کیا جائے، یعنی ان کو کس دید سے دیکھا جائے، سواء کانت بلایا او آفات او غیرہ من النعم، چاہے خدا کی جانب سے مصیبات و پریشانیوں میں گرفتار ہوں یا نعمتیں ہوں۔ بس آفات والآحات والبلایا، بس یہ جو مصیبات و پریشانیاں و گرفتاریاں ہیں کر نعمیں، جیسے نعمتیں، والغنا مالداری، ثروتیں، سرمایہ داری، و سلامت، کلہ من معدات الکمال، یہ تمام کی تمام چیزیں کمال کے لیے آمادہ کرتی ہیں انسان کو۔ فَإِيجَادُ الْبَلَايَا وَالشُّرُورِ لیست منافٍ لعدالت الحکمت، بس یہ مصیبات و پریشانیوں شروع کو کا آنا یہ عدالت حکمت الہی کے ساتھ منافات نہیں رکھتا، بل یہ عین و مقتضیٰ حکمت والعدالت فی ابتلاء الناس و امتحانہم و استکمالہم، بلکہ یہ چیزیں خود یہی وہ ہیں جن کا تقاضا کر رہی ہے خدا کی حکمت و عدالت اس بارے میں کہ خدا کے بندوں کا امتحان لیا جائے اور بندوں کو کمال کی راہ پہ گامزن کیا جائے۔ کما نص علیہ فی کتاب الکریم، جس طرح یہ تصریح ہے اس میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تم سے ضرور بضرور امتحان لیں گے، خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، مال کی کمی کے ذریعے سے، نفس کی کمی کے ذریعے سے، پھلوں کی کمی کے ذریعے سے، اور آپ دے دیں صبر کرنے والوں کو خوشخبری، وہ صبر کرنا الذی اذا اصابتہم، جب ان پر قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں کہ ہماری بازگشت خدا کی جانب ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمت واولئک هم المہتدون، اور ان کے اوپر خدا کی رحمت ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 75 سے 155 سے 157 تک۔ الخامس، پانچواں جواب طلاب کرام غور فرمائیے گا، ان الاختلافات من جہت الانواع والاصناف والاسواد، یہ یہاں تک شرور کا جواب تھا۔ پھر اختلافات، رنگ میں، کمالات میں جو اختلافات پایا جاتا ہے، کہ اختلافات کی متعدد اقسام ہیں اور اوصاف ہیں، وہ مثال نہیں دیتے ہیں اختلافات۔ کالسواد والبیاض، بعض لوگ گورے ہیں، بعض کالے ہیں، والبلادت والذکاوت، بعض کن ذہن ہیں، بعض تیز ذہن ہیں، اب نقص و تمام، بعض لوگ ناقص الخلقت ہیں، یعنی فرق ہے کسی کا پیر نہیں، کسی کا کان نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، بعض بالکل تام الخلقت ہیں۔ اب رجولیت الانس، بعض مرد ہیں، بعض عورتیں ہیں۔ اب انسانیت الہند، بعض مخلوقات خدا انسان ہیں، بعض حیوان ہیں، بعض جن ہیں، وغیرہ۔ یہ تمام یہ لا تنافی العدل، یہ اختلافات عدل الہی کے ساتھ منافات نہیں رکھتی۔ کیوں؟ لأن العدل هو كما عرفت، چونکہ عدل جیسا کہ آپ جان کر ہے، وہ اعطاء کل ذی حق حقہ، یہ تعریف اصطلاحی تھی عدل کی، یعنی ہر صاحب حق کو حق دینا۔ ومن المعلوم، بدیہی سی بات ہے، انہ لا حق لشیء قبل خلقتہ، کسی بھی چیز کی تخلیق سے پہلے تو اس کا حق خالق کے اوپر عائد نہیں ہوتا۔ بس فَكُلُّ مَا آتَاهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ لِلْأَشْيَاءِ، بس خدا نے جو بھی اشیاء کو، حیوانات کو، انسانات کو دی، جو چیزیں دی ہیں، شکل و صورت و رنگ و ڈھنگ،
وہ فضل لا حق، وہ خدا کا تفضل ہے، فضل الہی ہے، مخلوقات کا حق نہیں تھا خدا کے اوپر. وہ سو ثبت، اور جب ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کل ما عطا اللہ، خدا دیا ہے جو مخلوقات کو فضل ہے اس کا، تو فالاختلاف فی لا یکون ظلما، تو پھر اس میں فضل میں اختلاف تو یہ ظلم نہیں ہوگا. ظلم یہاں پہ ہوتا ہے جہاں حق کی ادائیگی نہ ہو. وَإِلَيْهِ يُرْشِدُ مَا رُوِيَ عَنْ جابر بن یزید الجعفی، اسی بات کی جانب رہنمائی کرتی ہے وہ بات جو روایت کی گئی ہے جابر بن یزید الجعفی سے ہے. سو قال، جابر بن یزید الجعفی کہتا ہے قلت لأبی جعفر محمد بن باقر علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں میں نے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، اے مولا، ان نر الاطفال، ہم کچھ بچے دیکھتے ہیں، منہم من یولد میتن، جو یعنی پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، ومنہم من یسکت غیر تامن، اور کچھ ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ میں مکمل ہی نہیں ہوتے، وہ ساکت ہو جاتے ہیں، سکت ہو جاتے ہیں. اور ومنہم من یولد اعمی واخرس واسم، اور کچھ بچے ایسے ہیں جو پیدا ہوتے ہیں وہ کچھ اندھے ہیں، کچھ گونگے ہیں، کچھ بہرے ہیں. ومنہم، اور کچھ ایسے من یموت من ساعتہ اذا سقط الی الارض، جو زمین پر کچھ لحظے گزرنے کے بعد یہاں سے چلے جاتے، موت آ جاتی انہیں. ومنہم یبقى الی الاحتلام، اور بعض جو بلوغت تک زندہ رہتے ہیں، بعد میں چلے جاتے ہیں اس عالم سے. ومنہم من یعمر، اور وہ کچھ ہیں جو اپنی عمر گزارتے ہیں حتیٰ یسیر شیخ، یہاں تک بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. فکیف ذلک مولا، یہ اتنا اختلاف کس وجہ سے ہے، کیوں ہے، یہ کیا ہے، وما وجہ، اس کی علت کیا ہے. فقال صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت جواب دیا، ان اللہ تبارک و تعالی اولا بما یدبرہ من امرہ، خداوند تعالی اولویت رکھتا ہے، سزاوار ہے اس چیز کے بارے میں جس کی تدبیر کرتا ہے خدا. وہ یہ کہ من امر خلق ہی منہم، یعنی مخلوقات کی تدبیر سے زیادہ خدا کی تدبیر ہے، اولویت خدا رکھتا ہے. والخالق والمالک لهم، چونکہ خدا خالق ہے مخلوقات کا اور مالک ہے. بس فما منعہ التعمیر، بس جس کے لیے خدا نے عمر نہیں بڑھائی اس کو منع کیا، فانما منعہ ما لیس لہ، تو جس کے لیے خدا نے طولانی عمر نہیں دی، ایسا نہیں کہ طولانی عمر اس کا حق تھا اور اس نے خدا نے منع کیا، ایسی بات نہیں. عمرہ، اور خدا نے جس کو عمر طولانی دی، فانما اعطاہ ما لیس لہ، اس کے اوپر فضل کیا ہے، خدا نے اس کو ایسی چیز دی ہے جس کا خدا کے اوپر حق نہیں تھا. فَهُوَ الْمُتَفَضِّلُ بِمَا آتَا، بس خدا ہی تفضل کرنا، الفضل عطا کرنا اس چیز کے جو عطا کرتا ہے. وَعَادِلٌ فِيمَا مَنَعَ، اور جو خدا نہیں دیتا اس کے بعد عادل ہے خدا. اسی لیے قرآن مجید کی یہ خدا اس بات کی تشریح کر رہی ہے، وَلَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، کہ خداوند متعال سے اس کے فعل کے بارے میں سوال نہیں پوچھا جائے گا، در حالانکہ بندوں سے سوال پوچھا جائے گا. بندوں کے اوپر خالق کا، مالک کا حق بنتا ہے، تبھی سوال کا بھی حق بنتا ہے. لیکن بندوں کا خالق پہ حق بنتا ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ حدیث موجود ہے نور الثقلین تفسیر مسلم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 419. تو اللہ بکرام نے آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. سوال نمبر 1 یہ بنے گا کہ آج کا چوتھا جواب کون سا تھا شروع اختلافات کے بارے میں، اس کو اختصار کر بیان کریں. سوال نمبر 2 یہ بنے گا کہ آج کا 5واں جواب کون سا تھا، اور اس کے ضمن جو امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے اس کو بھی بیان کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.